السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی مجلس میں بہت سارے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلا سوال ایک صاحبہ نے کیا ہے۔ کہتی ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، جب کہ ہمیں دین کا اتنا نالج نہیں تھا، طہارت، پاکی، ناپاکی وغیرہ کے مسائل ہمیں اچھی طرح پتہ نہیں تھے۔ اس وقت کا معاملہ یہ ہوا کہ ہم نے ایک کپڑا دھو لیا تھا۔ اس کپڑے کو دھونے کے بعد پھر ہم نے جب اس کو سکھایا ہے، سکھانے کے بعد پتہ یہ چلا کہ اس کے اوپر کچھ ناپاکی ہے، کچھ گندگی باقی ہے۔ ہم نے اس کپڑے کو جب وہ سکھا دیا تھا، سوکھ گیا تھا، اس کے بعد میں اس کپڑے کو باہر نکالا، دیکھا کہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا اس سوکھے ہوئے ناپاک کپڑے کی وجہ سے ہمارا پورا جو کپاڑ ہوتا ہے وہ سب کے سب ناپاک ہو چکا ہے، یا پھر کیا حکم ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ صفائی اور طہارت کا بھی تقاضا یہ ہے، انسانی طبیعت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جب اس کے کپڑے یا پھر استعمال کی جانے والی چیزیں ناپاک ہو جائے، گندی ہو جائے، تو ان کو اچھی طرح دھیان اور توجہ سے دھو لیں۔ بہرحال جب آپ نے دھیان اور توجہ سے نہیں دھویا ہے اور اس کو سکھا دیا تھا، سکھانے کی وجہ سے اب وہ کپڑا جو آپ کے دوسرے پاک کپڑوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے، دوسرے پاک کپڑے ناپاک نہیں ہونے والے، وہی پرٹیکولر جو کپڑا ہے اس کپڑے کو آپ نکال لیں، اس کو دھو لیں، انشاءاللہ آپ کا کام بن جائے گا۔ اگلا سوال صاحب نے کیا، کہتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی چھت یا پھر فلور کے اوپر ناپاکی گر جاتی ہے، چھت کے اوپر اگر نجاست اور ناپاکی گر جاتی ہے اور وہ سوکھ جاتی ہے، تو سوکھنے کی وجہ سے ہماری چھت یا پھر جو سیکنڈ فلور ہے وہ پاک ہوگا یا نہیں؟ جی، وہ بھی جگہ زمین کے حکم میں ہے۔ جب آپ کی چھت پر یا فلور پر نجاست گر گئی ہے، پہلی کوشش تو آپ یہ کریں کہ اس نجاست کو صاف کر لے، دھو لے، اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا، یہاں تک کہ دھوپ اور یہ جو ہوا وغیرہ ہوتی ہے ان کی وجہ سے وہ نجاست خشک ہو گئی اور اس طرح سوکھ گئی آپ کی فلور کہ وہاں پر نجاست کا کوئی بھی اثر باقی نہیں ہے، تو پھر وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں، السلام علیکم حضرت، کیا گیلے بدن پر کوئی نجاست لگ جائے تو کیا پورا بدن ناپاک ہو جائے گا؟ پلیز رپلے۔ جی نہیں، جس حصے پر آپ کی نجاست گری ہے اتنے ہی حصے کو دھونا ضروری ہے۔ پورا بدن دھونا، یہ کہ آپ کے اوپر غسل کا واجب ہونا، اس طرح کی کوئی بات ہوتی نہیں ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ پر گیلا تھا، وہاں پر کوئی نجاست لگ گئی اور نجاست اس طرح لگی ہے کہ اس کا اثر ہوتے ہوئے آپ کی کوہنی تک پہنچ چکا ہے، تو صرف کوہنی تک کا حصہ دھونا ضروری ہے۔ پورا ہاتھ کندھے سے لے کر نیچے تک دھونا یا پھر پورا بدن دھونا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ جس جگہ پر نجاست لگتی ہے انہی تمام جگہوں کو دھونا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اگلا سوال صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، میں ایک فارماسسٹ ہوں اور ایبورشن وغیرہ کی دوائیں بھی بیچتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ میرے پاس آتا ہے اور ایبورشن کی دوا مانگتا ہے تو کیا میں اسے وہ دوا بیچ سکتا ہوں؟ دیکھیے، ایبورشن کے بارے میں اور حمل کے گرانے کے بارے میں اصول ہیں۔ اصول یہ ہے کہ عام حالات میں بغیر کسی عذر کے، صرف غربت کے خوف کی وجہ سے، فقیری آ جانے کے خوف کی وجہ سے، یا پھر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کی پرورش کے ڈر اور خوف کی وجہ سے حمل کو ساقط کرنا، ایبورشن کرنا اور کروانا نہ ڈاکٹر کے لیے جائز ہے، نہ خود مریضہ کے لیے جائز ہے، اور نہ ہی کسی فارماسسٹ کے لیے جائز ہے کہ وہ اس طرح کی دوائیں دے عام حالات میں۔ اب چاہے وہ حمل 4 مہینے کا ہو یا پھر 4 مہینے سے کم کا ہو، کوئی بھی مسئلہ نہیں بنتا ہے۔ البتہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جہاں پر شرعی عذر آ جاتا ہے۔ جب شرعی عذر آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں جو مسلم اور ماہر ڈاکٹر ہے، اس ڈاکٹر کی رائے کے مطابق اگر ایبورشن کروانا ضروری ہو جائے، بالکل اس کے ایبورشن نہ کرنے کی وجہ سے بچہ یا پھر اس کی ماں کی جان کو خطرہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر وضع حمل کی گنجائش ہوتی ہے، وہاں پر آپ دوا بیچ بھی سکتے ہیں۔ یہاں پر کل 3 چیزیں ہیں۔
پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر حمل باقی رہا تو عورت کی جان جا سکتی ہے، یا پھر اس کا کوئی عضو تلف ہو سکتا ہے، مطلب اس کی عقل چلی جائے گی، اس کا ہاتھ ختم ہو جائے گا، اس کے پیر ختم ہو جائے گی، اس کی کڈنی فیل ہو جائے گی، اس طرح کا کوئی خوف ماہر اور مسلم ڈاکٹر بتلائے تو ایسی صورت کے اندر ابورشن کروانا جائز ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے سے گود میں عورت کی بچہ ہے، اب نئے حمل کی وجہ سے پہلے والے بچے کی پرورش پر اثر ہوگا، دودھ اس کو میسر نہیں ہوگا اور کوئی ایکسٹرنل دودھ کا کوئی سورس بھی موجود نہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر اگر مسلم ڈاکٹر ماہر ڈاکٹر کہتا ہے کہ وضع حمل کرا لو تو ایسی صورت میں جائز ہوتا ہے۔ نمبر 3، وہ جو حمل ہے وہ حمل زنا کی وجہ سے ہے۔ زنا کی وجہ سے اگر حمل ٹھہر چکا ہے تو ان تینوں صورتوں میں جان کا خطرہ ہو، جو حمل ہے وہ زنا سے ہو، یا یہ کہ گود میں پہلے سے کوئی بچہ ہو اور اس کے دودھ کا انتظام نہ ہو، تو ان تینوں صورتوں میں بچے میں جان پڑنے سے پہلے یعنی 4 مہینے سے پہلے وضع حمل کی یعنی ابورشن کی گنجائش ہے، اجازت شریعت نے دی ہے۔ البتہ ان تینوں صورتوں میں بھی 4 مہینے کے بعد اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جن صورتوں میں ابورشن کروانا جائز ہوتا ہے ان صورتوں میں آپ دوائی بیچ سکتے ہیں، اور جن صورتوں میں ابورشن کروانا وضع حمل کروانا جائز نہیں ہے ان صورتوں میں آپ ابورشن کی دوائیاں اپنے پیشنٹ کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پر جو ڈرگ سسٹم ہے، یہاں کے جو میڈیکل وغیرہ ہوتے ہیں ان کے رول بنے ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کے، کہ کون سی چیز آپ ڈاکٹر کے ریفرنس سے بیچ سکتے ہیں، کون سی چیز آپ خود اپنی طرف سے بیچ سکتے ہیں، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے علاقے میں اس طرح کا معاملہ ہو کہ یہ جو دوائیاں ہوتی ہے یہ فارمیسسٹ خود اپنی رائے اور تجربے سے دے سکتا ہے تو پھر ایسی صورت میں حرج نہیں ہے، اور اگر وہاں پر اس طرح کا قانون نافذ ہے کہ آپ بغیر ڈاکٹر کے ریفرنس کے نہیں دے سکتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے لیے بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال صاحب نے کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مفتی صاحب اگر کوئی بیمار ہو اور وہ کمزور ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ روزہ رکھے یا پھر قضا کریں؟ بیمار کے سلسلے میں روزے کی تفصیل: اگر روزے کی وجہ سے کسی بیمار کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونے کا بہت قوی اندیشہ ہے، اور ماہر اور جو دیندار ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو پھر آپ کی جو بیماری ایک اسٹیج تک تھی وہ آگے بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں اس بیمار کے لیے روزہ افطار کرنا یعنی روزہ نہ رکھنا، اور جس وقت صحت مند ہو جائے اس کے بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر نارمل سا بخار ہے، نارمل سے ہاتھ پیر میں درد ہے تو ایسی صورت میں ان چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، اور اگر آپ نے روزہ چھوڑ دیا ہے تو ایسی صورت میں گناہ گار بھی ہوتے ہیں لیکن بعد میں قضا کرنا ضروری ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس طرح کا بیمار ہے کہ اب اس کو امید ہے کہ زندگی میں کبھی بھی اس کو شفا اور صحت نہیں ملنے والی ہے، یا یہ کہ اس کے زندگی کے آخری دن چل رہے ہیں اور وہ روزہ رکھنے کی کنڈیشن میں بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اب اس کے لیے ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر ہوتا ہے 2.25 کلو گیہوں یا پھر اس کی قیمت، یہ ادا کر سکتا ہے۔ اگلا سوال صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں ولضالین ہے یا پھر ولضالین ہے؟ جی یہاں پر 2 چیزیں ہیں، ولضالین DWA اور دوسری صورت ہے ZWA، تو یہاں پر ولضالین جس کے اندر دال کا تلفظ ظاہر ہوتا ہے، ولضالین اس طرح پڑھنا جائز نہیں ہے، ولضالین یہاں پر ضاد ہوتا ہے، ضاد کے ساتھ ولضالین ہوتا ہے۔ اگلا سوال ایک صاحبہ نے کیا، کہتے ہیں غسل جنابت یا پھر غسل حیض کرنے کے دوران شرمگاہ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل لگا سکتے ہیں، نہ لگانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگلا سوال ایک صاحبہ نے کیا ہے، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، شیشے کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جی دیکھیے شیشہ اگر اس طرح ہے وہاں پر کھڑے رہنے کی وجہ سے آپ کا عکس آپ کو نظر آتا ہے، اور اس عکس کی وجہ سے آپ کی توجہ نماز سے ہٹ جانے کی اور ادھر ادھر خیالات کے بھٹک جانے کی امید ہے یا پھر اس طرح کا ڈر ہے، تو پھر ایسی صورت پہ وہاں پر نماز ادا کرنا مکروہ ہے، اس پر کوئی پردہ وغیرہ ڈال دیا جائے۔ اور اگر شیشہ اس طرح ہے جہاں پر آپ کا دھیان
دھیان اور آپ کی توجہ نہیں جا رہی ہے اور نہ ہی آپ کی توجہ ہٹنے کا کوئی اندیشہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں مکروہ بھی نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کہا ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، کیا آپ سے لائیو بات ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو کس نمبر پر؟ دیکھیے انشاءاللہ ہم جلد ہی زوم ایپ پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی تھوڑے بہت جو کام چل رہے ہیں، رمضان کے پہلے جب ہمارے تمام کام نمٹ جائیں گے تو انشاءاللہ کوشش ہی کی جائے گی کہ زوم پر ہم بات کریں گے۔ اس کے لیے انشاءاللہ انسٹا وغیرہ پر آپ کو آئی ڈی دے دی جائے گی، پھر ہم کسی ایک متعینہ وقت میں بات کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ایک دوست نے کیا ہے، کہتے ہیں 3 تولہ سونے کا حساب آج کے حساب سے کتنی قیمت ہوتی ہے؟ دیکھیے سونا 1 تولہ 2 تولہ 3 تولہ اور جتنے بھی ہوتے ہیں یہ ہر علاقے کے مختلف ریٹ اور مختلف قیمتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر آج کی ڈیٹ میں آپ کیلکولیشن کریں گے تو سونا 1 تولہ ہوتا ہے تقریباً 55,000 روپیہ، ہمارے یہاں پر مہاراشٹر میں ممبئی کے قریب 55,000 روپیہ تولہ چل رہا ہے۔ تو اس حساب سے 3 تولہ اگر آپ حساب لگاتے ہو تو قریباً 1,65,000 روپیہ بنتا ہے۔ بہرحال جو بھی ریٹ چل رہا ہے آپ اور نیٹ پر روزانہ جو لائیو اس کا حساب کتاب چلتا رہتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ پوچھ رہے ہوں کہ 3 تولہ سونا ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں، تو ایسی صورت کے اندر دوسرا مسئلہ آپ تفصیل کے ساتھ لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات۔ اس کے علاوہ جو اور بہت ساری چیزیں باقی ہیں، انشاءاللہ موقع اور وقت ملنے پر ان تمام باتوں کو، ان مسائل کو ضرور حل کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔